بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، تم لوگ جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا، تم لوگ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور جو ان میں سے چھپے ہوئے ہیں اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم نے کہا، ہم ان فتنوں سے جو ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ہم نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے وہی دعا کہتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں عاجز آنے سے اور سستی سے اور کنجوسی سے اور بزدلی سے، بڑھاپے سے اور قبر کے عذاب سے۔ اے اللہ، تو میرے نفس کو متقی بنا دے، تو ہی اس کا سرپرست اور آقا ہے، تو بہتر پاکیزہ بنانے والا ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو سکے، اور ایسے دل سے جو ڈرتا نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم ام حبیبہ رضی اللہ عنہ ایک دن دعا فرما رہی تھیں، اے اللہ، آپ مجھے میرے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے والد ابو سفیان اور میرے بھائی معاویہ کے ذریعے دیر تک فائدہ پہنچاتے رہیے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ سے سوال کیا ہے ان لوگوں کے حق میں جن کی اموات کا وقت مقررہ ہو چکا اور جن کے دن گنے جا چکے ہیں اور جن کے رزقوں کی تقسیم کر دیا گیا ہے، اور وہ ہرگز بھی کسی چیز کو وقت مقررہ سے مقدم نہیں کرتے اور نہ ہی کسی چیز کو اس کے وقت مقررہ سے مؤخر کرتے ہیں۔ اور اگر تو اللہ سے اس طرح سوال کرتی، مجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، تو یہ تیرے لیے بہتر اور افضل ہو۔